حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے میں ملنے کے لیے پہنچا تو موٹے بان کی چارپائی، حضور اس پر آرام فرمائے. فرماتے ہیں جب میں گیا تو سرکار اٹھ کے بیٹھے، اور جب حضور اٹھے نا تو آپ کی کمر مبارک سے نا ذرا کپڑا ہٹا. جنہوں نے پرانی موٹے بان کی چارپائیاں دیکھی نا، منجدی منجی جنہوں کئی دس، تو وہ کبھی اٹھتے تھے نا سو کے تو کمر پر نشان چھوڑتی تھی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے مزاج کے لحاظ سے دلیر آدمی تھے، لیکن جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے محبوب کو اس حال میں اٹھتے دیکھا تو آنکھوں میں آنسو آ گئے. اور حضرت عمر میں نا ایک فکر بیان کی، ایک ڈائریکشن بیان کی، اپنی سوچ عرض کی حضور کی بارگاہ میں. عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ایک کیسر و کسرا اللہ کے دین کے دشمن ہے اور اتنی آرام دہ زندگی گزارتے. بہت سارے لوگ سوال نہیں کرتے وہ فلاں ملک دیکھو غیر مسلم ہے لیکن آسودہ حال کتنا ہے. محنت ضرور کریں، جد و جہد ضرور کریں. یہ بات کرنے کا مقصد یہ نہیں کہ محنت چھوڑ دی جائے، خوب مشقت کریں. جد و جہد تو انسان کو زندہ رکھتی، اس سے تو پتہ چلتا ہے کہ انسان کے اندر روح موجود ہے. جو بالکل ہلتے جلتے نہیں، حرکت نہیں کرتے ہو تو مردے ہو جاتے ہیں. تو زندگی زندہ دلی کا نام ہے، مردہ دل کیا خاک جیا کرتے. لیکن یہ سوچ کا یہ زاویہ بھی دیکھیے. حضرت عمر نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، وہ کیسر و کسرا اللہ کے دین کے دشمن اتنی آسودہ آسان زندگی گزارتے اور آپ محبوب ہو کے. اب یہ ایک زاویہ ہے سوچ کا، لیکن نبی پاک علیہ السلام نے اس زاویے کو نیا رستہ دیا. یعنی سوچ یہ ہے کہ آپ محبوب ہیں اور ظاہری طور پر یہ وقت مشکل ہے، دوسری جانب دشمن ہے، اور یہ گاؤں تک یہ لاؤ لشکر، یہ آسان زندگی. حضور نے سوچ ہی بدل دی. فرمایا عمر کیا تم یہ پسند نہیں کرتے کہ وہ دنیا میں تھوڑی سی آسانی لیں اور آخرت میں رسوا ہو جائے؟ اور فرمایا کیا تم یہ پسند نہیں کرتے ہم دنیا میں تھوڑی سی مشقت اٹھائیں اور آخرت کی ساری عزتیں اللہ ہمیں ہی عطا فرما دے؟ یہ ایک ایسی سوچ تھی کہ جناب عمر کہتے ہیں میرا زاویہ نگاہ ہی بدل گیا کہ جنت میں جئیں گے من چاہی زندگی، وہاں اللہ کے انعامات سے بھرپور لطف اندوز ہوں گے، وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے محبوب کے قرب میں ان نعمتوں کو محسوس کریں گے. اور حضور نے زاویہ بدل دیا. یقین ایک شخص نے آ کے کہا یا رسول اللہ مجھے آپ سے محبت ہے. حضور نے فرمایا سوچ کے کہو. یہ ویسے ہم سے نہیں آج کوئی بھی کہہ سکتا، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. میں عاشق رسول ہوں تو کوئی بندہ کہے سوچ لے اچھی طرح، کہتے تو نے یہ کیسے بات کر دی، میرے سے بڑا عاشق ملے گا نہیں ڈھونڈنے سے. کہا یا رسول اللہ آپ سے محبت ہے، تو فرمایا سوچ لو. یا رسول اللہ آپ سے محبت ہے، فرمایا پھر سوچ لو. 3 بار حضور نے کہا. اس نے کہا حضور مجھے ہے محبت. تو پھر نبی پاک نے فرمایا فقر کے لیے تیار ہو جاؤ، آزمائش کے لیے تیار ہو جاؤ. یاری تیری سونا پر آزمائشاں تیریاں اگ. یہ سونا پرکھیا جامد ہے پر نہ لگاں دے لگ. آزمائش کی تیاری کرو. یعنی ایسا نہیں ہے کہ مجھ سے محبت کرو گے تو بڑی آسودہ زندگی، ہر وقت آرام دہ وقت گزرے گا. یہ شہادت گاہ الفت میں قدم رکھنا لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا. یہ آپ کا خیال ہے کہ فلاں آدمی دیکھو کتنی موج میں ہے. میں اکثر کہا کرتا ہوں جو بندہ بڑا ہوتا ہے نا اس کے دکھ بھی اتنے بڑے ہوتے ہیں، اس کی آزمائشیں بھی اتنی بڑی ہوتی. قد کاٹ کے حساب سے آزمائش ہوتی ہے لوگوں. یاد رکھنا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے سوچوں کو نیا زاویہ دیا. فقیرانہ زندگی، یعنی بہت زیادہ مال ہے حضرت عثمان غنی کے پاس، لیکن سارا اللہ کی مخلوق پر بانٹنے کے لیے رکھا ہوا ہے. خود اگر پیبند لگے کپڑوں سے بھی گزارا کرنا پڑتا ہے تو وہ سکھی ہیں، آسان ہے. ایک دن بھی نہیں مانگا حضرت بلال حبشی نے کہ یا رسول اللہ میرا بھی تو مکان ہونا چاہیے نا. کیوں کہ حضور نے معراج سے واپس آ کے کہا تھا میں نے تمہارے چلنے کی آواز جنت میں بھی سنی ہے. تو جن کے محل بنے ہوئے تھے سوچیں بدلی ہوئی تھی، انہوں نے پھر اپنے زاویہ نگاہ کچھ اور بنایا. حضرت مصعب ابن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی امیر ماں کے بیٹے تھے. مکہ شریف میں سب سے اعلیٰ گھوڑا، سب سے اچھے کپڑے اور سب سے مہنگا
رہن سہن شارحین نے لکھا اس شخص کا تھا، حضرت ابن عمیر رضی اللہ تعالیٰ۔ لیکن مشکات میں حدیث ہے، حضرت مولا علی شیر خدا حدیث کے راوی ہیں، فرماتے ہیں ایک دن حضرت مصعب ابن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی میں آئے تو ان کی حالت یہ تھی کہ ٹاٹ کا لباس پہنا ہوا تھا، کلمہ پڑا ہے، مسلمان ہوئے ہیں، حالات کا سامنا ہے، وقت نے اور طرح کا رخ اختیار کر لیا ہے، اور ایک پیر میں گویا جوتا ہے دوسرے میں نہیں ہے، کوئی کام کیا چلے گئے۔ حضرت علی کہتے ہیں وہ چلے گئے پر حضور کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، اور کریم فرمانے لگے دیکھو یہ وہ تھا جو بڑا شاہانہ وقت گزارتا تھا، میری محبت نے اس کا کیا حال کر دیا۔ لیکن حضرت مصعب ابن عمیر سے جب بھی کسی نے پوچھا حال کیا ہے تو انہوں نے کہا جو اطمینان اللہ نے اب عطا فرمایا ہے نا، جو سکون، وہ قرار، چونکہ مقصد حیات ہاتھ آ گیا ہے نا، معرفت الہی مل گئی ہے نا، ہم نے نبی پاک علیہ السلام کی صورت میں اللہ کی وہ دلیل دیکھ لی ہے نا، زندگی کسی کام لگ گئی ہے، ہمیں اپنا اٹھنا بیٹھنا کام کرنا نتیجہ خیز محسوس ہونے لگا، کچھ زندگی کو کوئی کام مل گیا، میری خانہ بدوشی کو گھر نصیب ہو گیا، مجھے کوئی رستہ میسر آ گیا، تو لہذا اطمینان قلبی، چین، سکون، یہ بہرحال اسی رستے میں موجود ہے جو رستہ رسول پاک نے عطا فرمایا۔ حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک اعرابی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آیا اور اس نے بار بار سوال کیا، بار بار حضور سے سوال کرنے لگا۔ سرکار کی عادت تھی کہ جب آپ کی طبیعت مبارک، مزاج مبارک بڑا ٹھنڈا ہوتا تھا تو آپ سوالوں کے جواب دیتے، اور جب کوئی سوال کا جواب نہ دینا چاہتے تو خاموش ہو جاتے، لیکن اس نے بار بار اصرار کیا نا۔ یہ مجموع الزوائد میں حدیث موجود ہے، راوی ہے مولا علی شیر خدا۔ دیکھیں حضور کا نور دینے کا شوق کتنا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے جب اس اعرابی نے بار بار سوال کیا نا تو پھر حضور خود فرمانے لگے چل پھر مانگ، تو کیا مانگتا ہے۔ مولا علی فرماتے ہمیں بڑا رشک آیا، ہمیں بڑا ناز آیا، ہم نے کہا کیا بات ہے؟ حضور نے فرمایا مانگ، کیا مانگتا ہے؟ اب یہ نبی پاک سے جنت مانگے گا، اور دنیا میں بیٹھے بیٹھے اپنے لیے جنت کی ٹکٹ بک کرا لے گا، اپنے لیے یہ جنت کے اندر بہترین محل اپنے لیے الاٹ کرا لے گا۔ لیکن بڑا ہی بولا تھا، میں کیا کروں، آج بھی اس طرح کے بھولے بے شمار ہیں، عقیدت سے جاتے ہیں، کامل شیخ کے پاس جاتے ہیں، مانگتے کیا ہیں جا کے؟ دنیا کی دولت، یعنی کاروبار نہیں چلتا۔ یہ تو بات کسی سیٹ سے بھی کر لیتے تو اچھے کاروبار کا مشورہ دے دیتے۔ تم کسی درویش کے پاس گئے تھے تو اس سے مصطفیٰ کی نظر کرم مانگنی تھی، اس سے اللہ کی رحمت کا سوال کرنا تھا، اس سے کہنا تھا کہ ایک خیر کی نظر ڈالیں، انظرنا، یہ کہنا چاہیے تھا۔ یہاں کیا انداز ہے، عام دام برسرے مطلب۔ مولا علی شیر خدا فرماتے ہیں ہمارا خیال تھا جنت مانگے گا، پر بڑا بھولا آدمی تھا، کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے سفر کرنا ہے، مجھے سواری کے لیے ایک اونٹ دے دیں۔ تو حضرت علی فرماتے ہیں ہمیں اس نے سوال تو کیا پر جو ہماری طبیعت تھی اس مطابق اس نے نہیں کیا، یعنی جس طرح کا دروازہ تھا اس طرح کی بھیک نہیں مانگی، اس نے اونٹ مانگا، حضور نے فرمایا چل دیا تجھے، گویا حضور نہ اندھیرے دور کرنا چاہ رہے ہیں اس کے، فرمایا چل اونٹ دے دیا، اب تو کچھ اور بھی مانگ لے۔ حضرت علی کہنے لگے لو بڑے نصیب والا، ایک چانس اور ملا ہے۔ تو کہنے لگا حضور اس طرح کریں جو اونٹ پر کجاوا باندھا جاتا ہے وہ بھی دے دے۔ تو حضرت علی شیر خدا فرمانے لگے ہم نے کہا تیرا اللہ بھلا کرے، تو کہاں اڑ گیا ہے۔ حضور نے نا مسکرا کے ایک تیسرا موقع دیا، فرمایا چل تجھے کجاوا بھی دیا، کچھ اور مانگ لے۔ کہنے لگا حضور سفر بڑا لمبا ہے، آنے جانے کا خرچہ بھی دے دے۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے، فرمایا جا تجھے دیا۔ پھر حضور نے ایک مثال بیان کی اور فرمایا تجھ سے تو بنی اسرائیل کی وہ بوڑھی ہی اچھی تھی۔ یا رسول اللہ کون سی؟ فرمایا حضرت موسیٰ علیہ السلام جب اپنے وطن سے ہجرت کر رہے تھے، گھوڑوں پر بیٹھے، اونٹوں پر بیٹھے، لیکن اونٹ گھوڑے جاتے نہیں تھے، واپس لوٹتے تھے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی اللہ یہ جاتے کیوں نہیں؟ تو رب کریم نے فرمایا اس لیے نہیں جاتے کہ جہاں سے آپ ہجرت کر رہے ہیں نا وہاں ایک جگہ پہ حضرت یوسف علیہ السلام کا تابوت دفن ہے، جناب یوسف علیہ السلام کی قبر مبارک ہے، آپ وہ تابوت بھی نکال کے ساتھ لے جائیں۔
یہ اگر رب نے بتا دیا تو اللہ یہ بھی تو بتا سکتا ہے نا کہ قبر کہاں ہے. یہ بتا دیا تابوت کہاں، یہ نہیں بتایا. تابوت لے جائیں یہ نہیں بتایا کہاں ہے. یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام آپ خود تلاش کریں گے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کے لوگوں سے پوچھا کہ وہ کہاں ہے تابوت حضرت یوسف کا، تو وہ کہنے لگے ہمیں تو نہیں پتہ. ایک بوڑھی اماں ہے پرانی، اسے پتہ ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام اس بوڑھی سے ملے تو فرمایا بتا دے کہ وہ تابوت کہاں ہے، حضرت یوسف کی قبر کہاں ہے. آج لوگ کہتے ہیں مزاروں پہ نہیں جانا چاہیے، تو پڑھو نا یہ حدیث کھول کے. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ دیکھو قبر کا رستہ، مزار کا رستہ بتانے کا وہ عورت قیمت مانگ رہی ہے. حضرت موسیٰ کی ملاقات ہوئی تو آپ نے فرمایا اما تمہیں پتہ ہے جناب یوسف کا مزار کہاں ہے، قبر کہاں ہے؟ کہنے لگی پتہ ہے. تو آپ نے فرمایا بتا دے. کہنے لگی مفت کیسے بتا دوں، ابھی تو لوگوں کو مزاروں پہ جانے کی دلیل نہیں مل رہی، اور یہاں وہ بوڑھی کہتی ہے اور بیان کر رہے ہیں میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم. اور بوڑھی کہنے لگی مفت نہیں بتاؤں گی. تو حضرت موسیٰ فرمانے لگے قیمت لے لے. کہنے لگی بالکل آپ قیمت دیں گے تو بتاؤں گی. فرمایا قیمت کیا ہے؟ کہنے لگی قیمت یہ ہے کہ جنت میں مجھے بھی اس محلے میں مکان چاہیے جس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مکان ہو. اس محلے میں مجھے بھی مکان چاہیے، اسی درجے میں آپ کے ساتھ. تو حضرت موسیٰ فرمانے لگے اماں چل تو جنت کا مکان مانگ، تو نے تو بہت بڑی سوسائٹی میں پلاٹ مانگ لیا ہے، وہ تو بڑا اونچا معاملہ ہے، وہاں تو انبیاء اور رسل ہوں گے، تو دور پہنچ گئی ہے، جنت مل جائے گی پر موسیٰ کا ساتھ. تو کہنے لگے جاؤ پھر میں بھی نہیں ایڈریس بتاتی، پتا تو میرے پاس ہی ہے نا، اور کسی کو ہے پتا. تو حضور فرمانے لگے تجھ سے تو وہ بوڑھی اچھی تھی. جب وہ بی بی اڑ گئی کہنے لگی نہیں بتاتی. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام عرض کرنے لگے مالک اب کیا کرنا ہے؟ تو رب کریم نے فرمایا موسیٰ آپ جنت میں اپنے پڑوس والے مکان کا وعدہ آپ کر لیں اور بوڑھی کو وہ مکان عطا میں کر دوں گا. آپ وہ مکان کا وعدہ کر لیں دے دیں گے. حضرت موسیٰ نے وعدہ کیا، پھر بی بی نے پتہ بتایا حضرت یوسف کے مزار کا، اور پھر وہاں سے حضرت یوسف کا تابوت نکال کے لے گئے. حضور فرمانے لگے اور بولے تو نے کیا مانگا؟ اونٹ، کجاوا، خرچہ؟ اور کاش میں نے تجھے کہا تھا تو نے کچھ مانگا ہوتا. میرے رسول پاک اپنی امت کی توجہ دلاتے ہیں. حضور فرماتے ہیں تمہارے نبی کے پاس بڑا کچھ ہے، آؤ آؤ مانگ لو، اب تنگی یہ داماں پہ نہ جا، اور بھی کچھ مانگ ہے. آج وہ مائل باتا اور بھی کچھ مانگ. پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نا طبیب روحاں ہے، حضور دلوں کے طبیب ہیں. محبوب کو اللہ نے یہ کمال دیا ہے کہ حضور دل کی دنیا بدل ڈالتے. یعنی حضور کی بارگاہ عالی مرتبت میں جو آتا نا باطنی طور پر، روحانی طور پر وہ تبدیل ہو جاتا، اس کی کیفیات بدل جاتی. کفر، شرک، نفاق، ہر چیز سے وہ دور ہو جاتا، حتیٰ کہ ہرس، ہوس، لالچ، یہ ساری بیماریاں اس کی جان چھوڑ جاتی. خدا را میری اس بات پر خاص توجہ کرنا، ہم بھی اگر چاہتے ہیں نا بے چین روحیں چین پائیں تو پھر نا کوئی ایک بات حضور کی لے لے زندگی میں. ایک بات، ایک شخص صدر ہوا بہت بڑے غیر مسلم ملک کا، اس سے لوگوں نے کہا کہ آپ منشور دیں گے. جو پہلی تقریر کرتے ہیں نا وزیر اعظم یا صدر، وہ تقریر دستور ہوتی ہے، منشور ہوتی ہے، میں یہ کروں گا، میں یہ کروں گا. اور ہمارے ہاں تو بہت سارے دعوے بھی کر دیے جاتے ہیں اسی تقریر میں. اس سے کسی نے کہا کہ اتنے ملک کے آپ صدر بنے ہیں تو ملک کیسے چلائیں گے؟ تو اس نے کہا میرے پاس مسلمانوں کے نبی کی ایک حدیث ہے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میرا وہی دستور ہے، وہی منشور ہے. کہا وہ کیا؟ تو بڑی عام روایت ہم سب کو آتی ہے. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا مومن وہ ہے جو اپنے لیے پسند کرے وہی اپنے بھائی کے لیے بھی پسند کرے. وہ کہنے لگا بس میں نے طے کر لیا ہے، جو میرے اور میرے بچوں کے لیے اچھا ہوگا سارے ملک کے لیے وہی کریں گے. اسی میں ہم اپنا سارا دستور اور منشور رکھتے ہیں. حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا کمال یہ تھا کہ حضور کی بارگاہ میں جو لوگ آتے تھے وہ قلبی اطمینان محسوس کرتے تھے. قلبی، آپ اندر سے مطمئن ہو نا تو سادی روٹی بھی لذت دیتی ہے، لیکن ذہنی طور پر آپ کسی آزمائش کا شکار ہو تو جتنے مرضی اچھے کھانے پکا لیں. حضور کی بارگاہ عالی مرتبت میں کمال یہ ملا لوگوں کو کہ انہیں اطمینان قلبی، فقیری میں بھی،
سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ 20 گویا کنیزیں تھی جناب خدیجہ کے گھر کام کرنے، ملکہ تھی وہ تو گویا مکے کی، لیکن جب نبی پاک کی بارگاہ میں آئی تو سارا مال خیرات کر دیا۔ وہ جن کے کام کوئی کرتا تھا وہ خود چولہے میں ایندھن جلاتی، وہ خود کھانا پکاتی، سارے کام کاج کرتی۔ آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ بندہ غریب سے امیر ہو تو وقت گزر جاتا ہے، خدا نہ خواستہ امیری سے غریبی آ جائے، وہ عادتیں بور بن چکی ہوتی ہیں، حالات خراب ہو جاتے ہیں۔ جناب خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ اس قدر زیادہ مطمئن تھی اپنی وہ زندگی پر کہ محبوب کے لیے کھانا پکا کر وہ باورچی خانے سے نکلی اور لا کر حضور کی بارگاہ میں پیش کیا تو حضور فرمانے لگے خدیجہ آپ کے آنے سے پہلے جبریل امین آ گئے، اور انہوں نے آن کر کے فرمایا ہے کہ یا رسول اللہ خدیجہ آ رہی ہے، خدیجہ کا رب کہتا ہے میرا خدیجہ کو سلام کہہ دیجئے گا۔ وہ راحت، وہ اطمینان، وہ قرار، وہ سکون